کہ سپریم کورٹ آج کوئی بڑا فیصلہ دینے جا رہی ہے. وہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. چیف جسٹس کے سو موٹو لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا یا وہ اختیار برقرار رہے گا. کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں بحال ہونے جا رہی ہیں, اور اگر بحال ہونے جا رہی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. سپریم کورٹ میں آج 2 کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. 2 کیسز تحریری فیصلہ آج جاری کیے جانے کے قوی امکان ہیں. دونوں پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ تحریری فیصلے میں کیا کہا جاتا ہے, کیونکہ 14 مئی کو تو اب الیکشن ممکن ہے. ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا جس میں چیف جسٹس کے اکیلے سو موٹو لینے کے اختیارات کو ٹرم کر کے چیف جسٹس آف پاکستان نے سٹے آرڈر دے دیا تھا یہ قانون بننے سے پہلے ہی. اب وہ قانون بن چکا ہے. اگر چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ بہت بیک فٹ پہ چلی جائے گی. اس وجہ سے آج تعطل کا شکار ہوئے, معطل ہوئے مذاکرات. یہ مریم نواز کے پوائنٹ پہ مجھے خاصا اعتراض ہے کہ یہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے. یہ 22 کروڑ عوام آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ حاضر خدمت ہے. ناظرین آج میں اپنے نئے ویلاگ میں آپ کو وہ باتوں سے اپڈیٹ کروں گا جو ابھی کرنٹلی میرے پاس پہنچی ہیں. ناظرین ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حکومت اور پی ڈی ایم میں مذاکرات معطل کیوں ہوئے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں مریم بھی تھیں اور عمران خان بھی تھے, کس کو کامیابی ملی اور کسے لاہوریوں نے ناکو چنے چبوا دیے. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ سپریم کورٹ آج کوئی بڑا فیصلہ دینے جا رہی ہے. وہ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. اور اگلی بات آپ کو سمجھ ہے کہ چیف جسٹس کے سو موٹو لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا یا وہ اختیار برقرار رہے گا. یہ ایک بڑی خبر ہے جو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیاں بحال ہونے جا رہی ہیں, اور اگر بحال ہونے جا رہی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو ناظرین شروع کرتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری بر وقت خبریں آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تعطل کا شکار کیوں ہوئے دونوں فریقین کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پرویز لائی کے گھر حملہ ہوا اور سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کے حامی رہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج 2 کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. 2 کیسز کی آج تاریخ ہے. ایک تو لاسٹ جس دن سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروا دیں, اس دن انہوں نے اپنا تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا تھا. تحریری فیصلہ آج جاری کیے جانے کے قوی امکان ہیں. دونوں پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ تحریری فیصلے میں کیا کہا جاتا ہے, کیونکہ 14 مئی کو تو اب الیکشن ممکن نہیں. تو اگر وہ اس میں کیا کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم مذاکرات کا ٹائم اور تاریخ طے کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ لڑائی میں پارلیمنٹ نے فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس کروایا تھا جس میں چیف جسٹس کے اکیلے سو موٹو لینے کے اختیارات کو ٹرم کر کے اس میں 3 ججز کو شامل کیا گیا تھا کہ 3 ججز مل کے سو موٹو لے سکتے ہیں. چیف جسٹس اکیلے یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے, جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سٹے آرڈر دے دیا تھا یہ قانون بننے سے پہلے ہی. اب وہ قانون بن چکا ہے. اس وقت یہ قانون حتمی شکل میں نہیں آیا تھا, اس وقت سینٹ سے پاس ہونا باقی تھا. اب یہ قانون بن چکا ہے باقاعدہ طور پہ, اور یہ اب وہ جو سٹے آرڈر ہے اس پہ آج اس کی ہیئرنگ ہے کہ اس سٹے آرڈر پہ کیا طے کرتے ہیں ججز کہ کیا وہ سٹے آرڈر برقرار رہے گا, قانون برقرار رہے گا. اگر وہ سٹے آرڈر برقرار رہے گا تو وہ قانون برقرار نہیں رہے گا. اگر قانون برقرار رہے گا تو وہ سٹے آرڈر آج ختم ہو جائے گا. اگر وہ ختم ہو جائے گا تو چیف جسٹس کا اختیار سو موٹو کا بھی ختم ہو جائے گا. اگر چیف جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ختم ہو جائے گا تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ بہت بیک فٹ پہ چلی جائے گی. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے, میں پچھلے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر تھوڑا
प्रॉब्लम आ जाएगा। अब दोनों पार्टियां जो हैं वो ये देखना चाहती हैं, इस वजह से आज तातुल का शिकार हुए, मअतल हुए मुज़ाकरात। दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि इन फैसलों के बाद, आज का दिन जब गुजर जाएगा, इन फैसलों के बाद दोनों पार्टियां किसी भी हतमी नतीजे पर पहुंच पाएंगी। और अगर मुज़ाकरात होते रहते और ये फैसले आ जाते तो शायद वो मुज़ाकरात जो हैं वो कोई बेहतर पोजीशन में ना होते। अच्छा, अब लाहौर में आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जम्मे गफ़ीर से ख़िताब किया जिनकी तादाद 200 से 250 थी। वो जम्मे गफ़ीर जो है 200-250 का, उससे ख़िताब करते हुए एक जुमला उन्होंने बड़ा अजीब सा बोला है, तो आपने भी शायद सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये लाडला बाजवा ये चाहता था कि लाडला असम्बलियाँ तोड़े और फिर बाजवे ने उससे वादा किया था कि तुम्हें इलेक्शन दे देंगे। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी जमहूरी पार्टी को, जमहूरी फर्द को इलेक्शन से तो भागना ही नहीं चाहिए। ये मरीम नवाज़ के पॉइंट पे मुझे खासा इतराज़ है कि ये PMLN या PDM इलेक्शन से क्यों भाग रही है। ये 22 करोड़ अवाम आपसे ये सवाल पूछते हैं और ये हक रखते हैं कि आप इसका जवाब उनको ज़रूर दें। कल आप अपने मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी स्पीच में ये फरमाया, गो कि उन्होंने उसके बाद बात को बदलने की कोशिश की, पर मैं समझता हूं कि असल उनका मुद्दा सामने आ गया कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। अच्छा, जुबैर लतीफ़ साहब भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और ये वो जो भी, ये सारी बातें इजाफी हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने गाड़ी में बैठ के ख़िताब किया और एक रैली निकाली मज़दूरों के हक़ में आइन की बालादस्ती के लिए। मैं समझता हूँ कि लाहौर में वो रैली बहुत कामयाब रही है। लाहौरी बहुत कम किसी को खुशामदीद कहते हैं। कल इमरान खान को लाहौरियों ने भरपूर खुशामदीद कहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री और तारीख़ है कि जब लाहौरिये किसी को खुशामदीद कहते हैं तो जीत उसका मुकद्दर बन जाती है और वो इक़्तिदार में ज़रूर आता है। ये भुट्टो से लेके आप शुरू कर लें और अब तक आ जाए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसने भी तहरीक अपनी हुकूमत की या सियासी पार्टी की हिलजुल या तहरीक शुरू की है वो लाहौर से शुरू की गई है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस के सो मोटो के हवाले से ये आज स्टे ऑर्डर जो है उसके इखराज के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आज हेयरिंग हो रही है। आज हेयरिंग जो होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि अगर स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाता है तो वो कानून जो है वो स्टैंड करेगा। वो स्टैंड करेगा तो चीफ जस्टिस का इख्तियार ख़त्म सो मोटो का, और जिस पे उन्होंने सो मोटो लिया है उस पर भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बार काउंसिल्स ने ये ऐलान किया है कि अगर इस कानून को ना माना गया या चीफ जस्टिस ने इसका स्टे ऑर्डर या 8 रुकनी जजेस ने इसका स्टे ऑर्डर ना ख़त्म किया तो वो एक तहरीक चलाएंगे। क्या बार काउंसिल्स की इस ऐलान के बाद अदलिया दबाव में आ जाएगी? ये भी मैं आपसे कमेंट्स में सुनना चाहूँगा और देखना चाहूँगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं मिल के वीलॉग में शामिल रहें। मैं वो बातें करता हूँ जो आपके इंटरेस्ट की हों, आवाम के इंटरेस्ट की हों और मेरे इंटरेस्ट की हों। हम सब आम आवाम हैं। हम वो बातें करते हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, अवाम के मुफाद में। हम किसी के मुफाद की बात नहीं करते, किसी पार्टी के हक में वीलॉग नहीं करते और किसी पार्टी के ख़िलाफ़ वीलॉग नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो मैंने आपको ये भी बता दिया, और सुप्रीम कोर्ट में एक आपको पता है कि केस दायर करने की कोशिश की जा रही है PTI की तरफ से। वो ये, उसमें ये प्ली ली गई है कि ये कहा जा रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें जो हैं वो 90 रोज़ के लिए वो ख़त्म हुई, 90 रोज़ के लिए निगरान हुकूमतें बनी और उन्हें इस बात का आइनी तौर पे पाबंद किया गया कि वो इलेक्शन करवाएं और नई आने वाली हुकूमत को जो है सूबे सौंप दें। अब तहरीक इंसाफ ने यह प्ली लिया कि 22 अप्रैल को पंजाब हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब दूसरी पार्टी से अगर पूछा जाए, यानी कि निगरान हुकूमत से पूछा जाए, तो उनका मौक़िफ़ है कि आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि 3 माह के बाद जो है ये गैर-आइनी हो जाएंगी, बल्कि ये लिखा है कि नई हुकूमत को सौंप के इक़्तिदार चले जाएंगी निगरान हुकूमतें। अच्छा, इसमें मैं कानून के तालिब इल्म नहीं हूँ, कानून जो जानते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा।
اب اس میں یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ کم از کم اگر پچھلی حکومتیں بحال کر دیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں تو بڑا زبردست ہے، بڑا خراج تحسین پیش کریں گے عدلیہ کو، اور اگر وہ نہیں بحال کرتے تو کم از کم سپریم کورٹ نہیں تو ہائی کورٹس جو ہیں وہ صوبے کے انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ ان غیر آئینی حکومتوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے، اور جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اپوزیشن کے خلاف ان کا بھی کلا کما کیا جا سکے۔ یہ پلی لی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی؟ اور اگر حکومتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر تو عمران خان صاحب کو بڑا ریلیف مل جائے گا، پھر جب بھی الیکشن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات، لاہور میں آپ کو میں نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ نے خطاب فرمایا، عمران خان صاحب نے کیا، عمران صاحب کو خوش آمدید کہا گیا۔ تو ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ تعطل کا شکار ہی رہیں گے، اور آنے والے وقت میں کچھ اور فیصلے ہوں گے۔ یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو ہی کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا، جس طرح حکومت نہیں کہہ رہی تھی کہ مشکل فیصلے کر کے تو ہم نے یہ کیا، ہم نے پیٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، انہوں نے تو مہنگا کر دیا اور عوام پہ ڈال دیا سارا کچھ۔ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا، جس کے بعد یہ طے ہوگا کہ عوام کا جو آخری سانسیں چل رہی ہیں عوام کو کچھ ریلیف دینے کے حوالے سے، وہ سپریم کورٹ کرے وہ کوئی کرے، اس وقت عوام کسی بھی مسیحا کے منتظر ہیں، کیونکہ مہنگائی کے بوجھ تلے دب کے اب آخری سانسیں عوام لے رہی ہیں۔ ناظرین، آج تک اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، میں دوبارہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اب نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہونے تک کے لیے اللہ حافظ۔